درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پھر درود شریف پڑھے اللہم صلی علی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود کو ظاہر کرنا چاہا، پسند کیا کہ میں خود کو ظاہر کروں، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا کہ مجھے لوگ جان جائیں، پہچان جائیں، میں ظاہر ہو جاؤں، تو انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ تو اس بات کا ایک جز ہے، وہ جز کیا ہے؟ بات کو غور سے سنیں، مزہ آئے گا۔ جز یہ ہے کہ محبت، کیا؟ محبت۔ اللہ نے ہم سے محبت کی، ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، لیکن ظاہر ہونے کے لیے انہیں مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، پیدا کیا۔ آج اس زمرے کو سوچنا چاہیے کہ رب العالمین نے ہم سے پیار کیا، اللہ عز و جل نے ہم سے محبت کی، ہمیں پیدا کیا۔ ہم نے اللہ سے کتنی محبت کی ہے، سوچ کی بات۔ انسان محبت کے تقاضوں سے چلتا ہے۔ اگر دیکھ لیا جائے کہیں پر جرگہ ہو رہا ہے، کہیں پر بات بگڑ رہی ہے، تو سارے بڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے صاحب معاملہ جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ محبت سے پیش آؤ۔ کیا کرو؟ محبت سے پیش آ جاؤ، معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی موضوع پہ بات ہوگی، محبت کے موضوع پر۔ اب صاحب معاملہ جب محبت سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے، نرمی سے بات شروع کر لیتا ہے، تو بات کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک مکمل ہوتی ہے اور بن جاتی ہے۔ ہماری محبت کس کے ساتھ ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن تو اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی سے محبت نہیں کرتا۔ کیا؟ مومن، ایمان والا۔ ہم سب مومنین ایمان والے ہیں۔ کہیں پر ہمیں یہ نہیں پکارا گیا، ہمیں ہر جگہ پہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ہم ایمان والے ہیں، الحمدللہ، نسبت ہے، الحمدللہ۔ اب یہ سوچا جائے کہ محبت کس سے ہے؟ یہ کمرہ ہے، اس میں اگر لائٹ نہ ہو تو تاریکی ضرور ہوگی، روشنی نہ ہو تو اندھیرا ضرور ہوگا۔ اب دل کی طرف دیکھ لیا جائے
کہ اس میں اللہ کی محبت کو میں روشنی والا کہتا ہوں، یہ روشنی ہے، مخلوق کی محبت کو اندھیرا سمجھتا ہوں، اندھیرا کہتا ہوں، تو یہ اندھیرا ہے۔ اب دیکھ لیا جائے اس دل میں مخلوق کی محبت ہے یا رب العالمین کی محبت ہے۔ سورج مکھی نے محبت سورج سے کی تو اس کا نام سورج مکھی رکھ لیا گیا۔ یہ ایک ایسا پھول ہے کہ جس وقت سورج نکلتا ہے، چاہے وہ مشرق کی طرف ہو یا مغرب کی طرف ہو، تو سورج مکھی کا رخ اسی طرف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اسی طرف ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا۔ وہ سورج کی عاشق ہوتا ہے، وہ پھول سورج کا عاشق ہوتا ہے، تو اس کا نام سورج مکھی رکھ لیا گیا۔ مچھلی کو دیکھیں، پانی کے بنا وہ اپنا ایک سیکنڈ گوارا نہیں سمجھتی، لیکن اسے پانی سے نکالے تو وہ تڑپتی ہے۔ اس کے لیے پانی، حالانکہ وہ پانی کھاتی نہیں ہے، پانی اس کی روزی نہیں ہے، پانی اس کی خوراک نہیں ہے، اس کی خوراک کچھ اور چیزیں ہیں، کچھ اور اشیاء ہیں، لیکن پانی میں رہنا پسند کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی مچھلی کے ذکر کیا، فرمایا کہ مومن جب مسجد میں ہوتا ہے تو وہ اسی طرح خوش ہوتا ہے، یعنی فقہا لکھتے ہیں نیک محفل میں اس طرح خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے۔ اب مچھلی نے عشق کیا پانی کے ساتھ، اس نے محبت کی پانی کے ساتھ، تو مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے، سورج مکھی کا سورج کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب لوہے نے محبت کی ہے مقناطیس کے ساتھ۔ اگر شیشہ آپ بنائیں، قیمتی شیشہ بنائیں، اس میں لوہا رکھیں، لوہا شیشے کو ٹچ نہیں کرے گا۔ لوہے کے آگے آپ ہیرے جواہرات رکھیں، قیمتی سے قیمتی موتی رکھیں، لیکن لوہا اس کو نہیں کھینچے گا، لیکن اس کے آگے تھوڑے سے مقناطیس کے شعاعیں آ جائیں تو ایک دم سے بلکتے شروع ہو جاتے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، اس کے ساتھ چمڑ جاتا ہے۔ اس وقت مقناطیس میں وہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ اس کے عشق میں اور اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اس کو کھینچ لیتا ہے۔ میں باتیں بہت گہری کر رہا ہوں کیونکہ ہم محبت والے لوگ ہیں، تمام عالم محبت والا ہے۔ آج یہ محبت بہت غلط ہو چکی ہے، آج یہ عشق کا نام غلط ہو گیا ہے۔ تو لوہے کو محبت مقناطیس سے ہو گئی اور اس کو کالا رنگ مل گیا۔ اس کی سزا کیا ہے لوہے کی؟ اس کو کالا رنگ مل گیا۔ اس کو ہر کوئی مارتا ہے، لوہاروں کو دیکھیں آپ لوگ، مارتے ہیں، اس کو پھر چیزیں بناتے ہیں۔ اس حد تک خذوہ فغلوا ثم الجحیم فصلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ جہنم میں بھی لوہے کا لباس جہنمیوں کو پہنایا جائے گا۔ لوہے کی غلط محبت کی وجہ سے زنجیریں پہنائی جائیں گی جہنم میں، لوہے کی زنجیریں۔ لوہے کی غلط محبت کی وجہ سے لوہے کو یہ سزا ملے گی۔ مچھلی کو دیکھ لیں، اس کو اگر ہاتھ میں اٹھائیں، حالانکہ پانی میں رہتی ہے، جس سمندر سے اٹھائیں اس سمندر کا پانی گندا ہوتا ہے؟ نہیں، لوگ ہاتھ اس سے دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خود کو پاک کرتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن اسی سمندر سے آپ مچھلی کو اٹھائیں اور چھوڑیں تو آپ کے ہاتھ کو کتنی بدبو محسوس ہوگی، وہ کتنے بدبو کرے گا آپ کا ہاتھ۔ مچھلی کو اٹھا کر آپ گھر لائیں، کسی برتن میں رکھیں تو وہ برتن کتنی بدبو کرے گا۔ مچھلی کو سزا ملی پانی سے محبت کی، یہی
حالانکہ مچھلی جب کھائیں نا تو آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے، وہ اتنا عشق کر چکی پانی سے کہ آپ مچھلی کھائیں گے تو آپ کو پانی کی اشد ضرورت ہوگی۔ اسی طرح اب یہ محبت کی مثالیں دی ہیں میں نے، ایک طرف لوہے کی محبت ہے، ایک طرف سورج مکھی کی محبت ہے، ایک طرف مچھلی کی محبت ہے، پانی کی محبت ہے۔ یہ حالانکہ غیر ضروری اشیاء ہیں، یعنی ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ غیر ضروری سے مراد ان کا جہنم اور جنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جہنم سے اور جنت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ مثالیں پوری ہو گئی۔ یہاں پہ ایک علمی نقطہ ذہن میں آیا ہے کہ انسان جب محبت کرتا ہے تو کس سے کرتا ہے؟ مخلوق سے کرتا ہے اور کسی سے نہیں کرتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں کسی کی محبت نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ انسان کے دل میں کسی نہ کسی کی محبت ہے، مخلوق کی محبت نہ ہو، اشیاء کی محبت ضرور ہوتی ہے، اشیاء کی محبت نہ ہو، مخلوق کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان بولے کہ میری دل میں کسی چیز کی محبت نہیں ہے، چاہے وہ جس کیٹیگری کا بندہ ہو، جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر اولیاء کو دیکھا جائے، عارفین کو دیکھا جائے، ان کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے، ان کے دل میں بھی عشق ہوتا ہے، لیکن صرف اس ذات کا ہوتا ہے جس نے تمام کائنات پیدا کی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میں خاکوٹ میں بیٹھا تھا، بیان کر رہا تھا، دستربندی تھی سالانہ۔ اس کے بعد مجھے ایک چٹ ایک نوجوان نے دی، میں نے وہ چٹ پڑھی تو اس نے لکھا تھا، بہت گہرا جملہ اس نے لکھا تھا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے اس چٹ میں لکھا تھا، حضرت آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ عاشق ہو جاتا ہے، کیا جو بندہ کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو آیا یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں؟ بہت گہری بات لکھی۔ میں نے اس کو جواب دیا، میں نے کہ آپ یہ بات کس زمرے سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ مجھ سے پھر آئیں، ملاقات کریں۔ جب بیان کا اختتام ہوا، دعا ہوئی، میں اندر بیٹھا کمرے میں، مجھ سے وہی اسٹوڈنٹ ملنے آیا۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ بات کس زمرے پر کی ہے، کس نہج میں کی ہے، اس بات کا نتیجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں عاشق ہوں کسی لڑکی کا، میں نماز پہ کھڑا ہوتا ہوں مجھے لڑکی نظر آتی ہے، میں باہر چلتا ہوں مجھے لڑکی نظر آتی ہے، میں ادھر دیکھتا ہوں مجھے لڑکی نظر آتی ہے، میرے ذہن میں وہ ہے، میرے اعصاب پہ وہ ہے، تو میں تو کافر ہوا۔ بات اس نے گہری کی، اس کی تحقیق اپنی جگہ۔ میں نے اس کو کہا میری بات سنو، تمہیں جب لڑکی نہیں مل رہی تھی، تمہیں یہ محبت نہیں مل رہی تھی، تم نے کس کو پکارا؟ سنیں بات، تم نے کس کو پکارا؟ اس نے کہا میرے ساتھ کلاس میٹ تھی کہ کیا تھی، فلاں نام لیتے ہیں، ہمیں تو اتنے نام نہیں آتے۔ کہتے میں اللہ سے نفل پڑھتا تھا، کسی مولوی کے پاس بھی گیا، علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسے لڑکے ہیں، ان کو ان محبتوں سے پلٹاؤ، ان کو ان محبتوں سے ان کا دل کالا کرو، ان کو کہو کہ اپنے رشتے کے فیصلے اپنے والدین پر چھوڑ دو۔ والدین جو بیٹوں کے اور بیٹیوں کے حق میں رشتہ کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، خدا کی قسم اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کا ہسبینڈ کیا، اس کا چاہنے والا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جب میں اس کے ساتھ میری گفتگو جاری رہی، اس نے کہا میں نے نوافل کا اہتمام کیا، وہ مولانا کی بات کو چھوڑ دے، مصلی بچھایا، رات کو اس نے مجھے نفل بتائے، میں نے اس وقت پہ نفل پڑھے اور میں نے نفل کا معمول کیا۔ میں نے کہ مانگ رہے کس سے تھے؟ کہتا ہے اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ میں نے کہ بیچ میں دوستیاں لگ گئی، بیچ میں یاریاں لگ گئی، ٹور شروع ہو گئے،
وہ کہتے ہیں نا اسٹوڈنٹ ڈیٹ مارنا شروع ہو گئی. اس ٹائم تو بہت مزہ تھا. جب روٹھ گئے، جب محبت تمہیں ملی نہیں، تو اب کس سے مانگ رہے ہو؟ تو مجھے کہتے ہیں اللہ سے. میں نے کہا اول کون ہوا؟ کہتے ہیں اللہ. میں نے کہا آخر کون ہوا؟ کہتے ہیں اللہ. بیچ میں کون؟ تمہاری نافرمانیاں، تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں. اول کون ہے؟ اللہ ہے. آخر کون ہے؟ اللہ. جب ملا تب بھی اللہ کو یاد کیا، جب نہیں ملا تب بھی اللہ کو یاد کیا. اس سے ثابت ہوا کہ تم کافر نہیں ہوئے. تم کیا ہوئے؟ تم ایک مجنون ہو. تم ایسے نہج پہ کھڑے ہو کہ ادھر تم پر قلم نہیں چلتا، تم ہر بات کرو گے. تو انسان کے دل میں اللہ کی محبت بسی ہوئی ہے. اگر انسان سمجھ جائے اس بات کو، رگ رگ میں ہماری محبت الہی بسی ہے، خون کے قطرے قطرے میں ہماری محبت الہی بسی ہے، جمی ہے، سوچ میں، تصور میں. لیکن سمجھ لیا جائے. میں نے کہا کمرہ روشن ہے اگر لائٹ لگی ہے، اگر لائٹ نہیں لگی تو روشن نہیں. صرف لائٹ لگانے کی دیر ہے کہ لائٹ کیسے لگائی جائے گی. تو لائٹ کیسے لگائی جائے گی؟ یہ ہم لگائیں گے، ہر کوئی نہیں لگا سکتا. جو عارفین ہوتے ہیں وہ اس دلوں میں لائٹیں لگاتے ہیں. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ایسے دلوں میں لائٹیں لگاتے ہیں، روشنیاں اجاگر کرتے ہیں. ہر کوئی اجاگر نہیں کر سکتا. میرے پاس بڑے معاملات آتے ہیں، بڑے کیسز آتے ہیں کہ ہمیں محبت کی تعویذیں دو، ہمیں عشق کے لیے وظیفہ دو. تو میرا ایک جملہ ہوتا ہے، میرا جملہ سنیں. میں علاج کس طریقے سے کرتا ہوں ایسے لوگوں کا؟ میں ان کو بولتا ہوں کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھو، باقی میں توجہ میں رکھوں گا تم لوگوں کو. وہ جب نماز خشوع خضوع سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 11 دن پھر آتا ہے، میں کہتا ہوں کیا؟ کہتا ہے یار سوچیں تھوڑی تھوڑی کم ہو رہی ہیں. میں نے کہا سوچ کم ہو جائے مل جائے گی، اور اگر نہ ملے تو کچھ نہیں ہے، مقدر پہ راضی رہو. میں نے کہا ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہتے ہیں میں حضرت جی خودکشی کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں خودکشی کر دو گے؟ مجھے فلاں نہیں ملی. میں کہا تم تو بہت بیکار ہو، تم تو بہت کمزور ہو. ابھی اس کے میں نے جب باتوں سے علاج شروع کیا، 3 دن گزارے میرے پاس، صرف 15-20 منٹ آیا میرے پاس. ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا آئندہ سے میں یاد نہیں. پھر انسان ہے، اعصاب ہیں، یاد آ جاتا ہے. وہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہی آئینہ بنتا ہے رگڑے، لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. وہی عشق میں، اگلا زمرہ پارٹ 2، عشق میں دھوکے پہ دھوکے روز کیوں کھاتا ہے دل، ان کی باتوں میں نہ جانے کیوں یہ آ جاتا ہے دل. یہ دل بہت عجیب چیز ہے، بہت عجیب چیز ہے. اسی دل پہ چلو گے، اور میں یہی بات کرتا ہوں، یہ ہمارا راستہ دل دینے کا راستہ ہے. یہاں دل دو گے فیض ملے گا، یہاں دل دو گے نسبت ملے گی، یہاں دل دو گے سب کچھ ملے گا. بہت لوگ ہوتے ہیں ان کے اعصاب بند ہوئے ہوتے ہیں، روحانیات کے ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ جادو جنات کی بات نہیں کرتے بیانات میں. میں نے کہا جو مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے وہ مجھے جانتا ہے. کیا؟ جو مجھ سے پرسنل میں ملتا ہے اور میرے ساتھ رہتا ہے وہی مجھے جانتا ہے. انسان کے اعصاب جب جادو کے ذریعے سے کنٹرول کیے جاتے ہیں تو اس وقت انسان کفر کے کلمات بھی بولتا ہے، اس وقت انسان ہر کچھ کرتا ہے. لیکن اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اس کو طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو انسان کے دل میں جب کسی اور کی محبت بس جاتی ہے تو اس کو بھی بہت طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے، بہت محبت سے کنٹرول کیا جاتا ہے. کیونکہ انسان کو ایک میری بات یاد رکھیں، عاشق لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک بندہ مر جائے
صبر آتا ہے کہتے انسان مرشینو صبر راضی جندے بھی صبر نہ راضی جدا شینو صبر نہ راضی. جب انسان مر جائے صبر آ جاتا ہے. عاشق کہتے ہیں میرا محبوب مر جائے تو صبر آ جائے گا، جدا ہو جائے تو صبر نہیں آئے گا. جدائی بہت عجیب امتحان ہے، لیکن یہاں پہ عشق حقیقی کی بات ہے. عشق مجازی سے گزرو گے، عشق حقیقی منتقل ہو جائے گا اور مل جائے گا. عشق حقیقی کیا شے ہے؟ سونے کو دیکھیں، لوگ عورتوں کی سنگھار ہے سونا. جس عورت کے پاس سونا نہ ہو، جس دلہن کے پاس سونا نہ ہو، اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مرد کے پاس تو سونا نہیں، یہ کیسی شادی تھی، یہ کیسی دلہن تھی، یہ کیسی بیوی تھی. لوگ اسی طرح بولتے ہیں نا. لیکن سونے کی آپ کارگزاری سنیں، یہ آگ میں پگھلتا ہے پگھلتا ہے پگھلتا ہے، پھر جا کے زیور بنتا ہے، پھر جا کے کچھ چیز بنتی ہے، پھر سنگھار آتا ہے. یہ تو ان سے پوچھیں جو سونا بنانے والے ہیں کہ کتنی تکلیف سے یہ چیز تیار ہوتی ہے. لیکن جب تیار ہو جائے تو عورتوں کی زینت بن جاتی ہے. جب تیار ہو جائے حسن میں اضافہ کرتا ہے یہی سونا اور یہی زیور. اب دیکھ لیا جائے کہ انسان کیسے بنتا ہے. انسان تو سارے ہیں، کیا انسان سارے ہیں؟ اب یہ دیکھ لیا جائے کہ مومن کون ہے. مسلمان تو سارے ہیں، اب یہ دیکھ لیا جائے کہ مومن کون ہے. مومن کون ہے؟ جس کا دل اللہ کی تعلق میں اور اللہ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہے، یہی مومن ہے. محبت کے موضوع پر بات رہے گی. محبت. آج دل کے راستے بے راستے ہو گئے ہیں، آج دل کی راہیں بے راہیں ہو گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس میں محبت لوگوں کی ہے، اللہ کی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اصحاب کی نہیں ہے، اکابرین کی نہیں ہے. ناکامیاں تو قدم چومے گی. میرے بھائیوں، اپنے دل پر سوچ کرو، توجہ دو کہ میرے اعصاب اور میرا دل کس کے انڈر میں ہے. آیا یہ میرے انڈر میں ہے یا کسی غیر ضروری چیز کے انڈر میں ہے، کسی مخلوق کی محبت کے انڈر میں ہے، کس کے انڈر میں ہے؟ سوچنا چاہیے. لمحہ فکریہ ہے، سوچ کا مرحلہ ہے. اللہ رب العالمین کس سے محبت کرتے ہیں؟ سب انسانوں سے محبت کرتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں. گناہگاروں سے بہت زیادہ کرتے ہیں. جو گناہگار ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ کس وقت توبہ کرے گا. تو آج سانس ہے تو چانس ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے. اس دلوں کو پاک کرو گے. کس دوائی بتاتا ہوں، ڈوز دیتا ہوں نوجوانوں کو، جو لڑکیاں ہیں، لڑکے جو بھی ہیں، کس طریقے سے دلوں میں عشق لوگوں کا ختم ہوگا، عشق مجازی ختم ہوگا، غلط محبتیں ختم ہوں گی. اللہ رب العالمین کی یاد سے اور سوچ سے. اور یہ کہنا چاہیے گناہ کا وقت آ جائے سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. بس یہ تھوڑی سی سوچ ہے، دل میں رکھنی چاہیے. اور جب عشق بڑھ جائے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت دل پہ ضربے لگاؤ، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اللہ اللہ کی. پھر پتہ چلے گا عشق کسے کہتے ہیں. جب عشق مجازی سے عشق حقیقی میں عشق کنورٹ ہو جائے
بس اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی یاد وہ یاد ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اللہ کی یادوں میں مگن رہو، اللہ کی یادوں میں مصروف رہو۔ شیطان بہت ورغلائے گا، شیطان کے ورغلانے کے طریقے بتا رہا ہوں۔ ہم نے بھی بڑے ذکر کیے ہیں، ہم بھی بڑے پھرے ہیں۔ مجھے سوات میں کل لڑکا بتا رہا تھا کہ میں جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں، بہت بڑا پروفیسر تھا، شاگرد تھا، میں جب پروفیسر کے ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے سوچ آتی ہے گھر کا وہ کام رہ گیا، گھر کا یہ کام رہ گیا۔ میں نے کہا یہی تو شیطان کا وار ہے۔ قرآن کھولو گے، کہے گا جاؤ پہلے کام کر لو، پھر آؤ گے، پھر کہو گے تھک گئے ہوں، کل پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا، کل پڑھ لوں گا۔ کل ہوتے ہوئے قرآن بند رہتا ہے، کل کرتے ہوئے ذکر کرنے کے لیے زبانیں بند رہتی ہیں، دنیا کو یاد کرنے کے لیے زبانیں تر رہتی ہیں، لیکن اللہ کی یاد کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اپنے لیے مراقبے کرنے کے لیے زبانیں اور سوچیں تر نہیں رہتی۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، جس ٹائم یہ سوچ لائے اسی ٹائم اکیلے تنہائی والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، ذکر کر لو، چاہے تھوڑے لمحہ کر دو یا زیادہ لمحہ کر دو، فوراً کر لیا کرو۔ اب میں بھی ذکر کرتا ہوں، ایک سورت ہے، میں 41 بار روزانہ پڑھتا ہوں، 2-3 سال ہو گئے الحمدللہ۔ تو جب میں سفر پہ ہوتا ہوں، تو میں سفر پہ تھا، ابھی 3 دن سفر پہ تھا، تو بہت لوگ ملتے ہیں نا، بہت زیادہ رش ہوتی ہے۔ اب میں جب گاڑی میں بیٹھتا ہوں، ذکر شروع کرنے لگتا ہوں، ادھر سے وہ میرا دل چاہتا ہے میں اس پہ ٹیپ پہ نعت لگا لوں، کوئی سورت سنوں۔ تو کرتے کرتے میں نے کل سوچا، میں نے کہا یہ نورانی وار ہے، اس کا یہ نورانی وار ہے۔ رات کو 12 بجے ذکر ختم ہوا، میں نے کہا چھوڑو اس کو، میں نے کہا آج سے بعد جب چلو گے تو پہلے ذکر پورا کرو گے، پھر چلو گے، پھر نعتیں بھی سنو، پھر قرآن کی سورت بھی سنو، پھر تلاوت بھی کرو۔ جو اپنے دیکھیں سالک پر کیفیت کب آتی ہے؟ دیکھیں تصوف نام کیفیت کا ہے، معلومات کا نہیں ہے، لیکن سالک پر وسوسہ اور شیطان اس میں جگہ کب دیکھتا ہے؟ جب یہ معمولات نہیں کرتا، معمولات سے دور رہتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطان اس پہ وار کرتا ہے، اور ایک وار سے وہ راستہ بناتا ہے، پھر اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ تو وار کے لیے موقع نہیں دو گے۔ ابھی کسی کی دشمنی ہو جائے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الرٹ رہتا ہے، سیکیورٹی اس کے ساتھ الرٹ رہتی ہے، تمانچے بندوقیں اس کے ساتھ الرٹ ہوتی ہیں۔ کیوں؟ وہ ڈرتا ہے۔ تو اسی طرح شیطان سے ڈرو کہ آپ کے اندر جگہ نہ بنا لے، آپ کے اندر وسوسوں کے لیے جگہ نہ بنا لے۔ اس سالک پر میں کہتا ہوں، میں نے بھی الحمدللہ بہت ٹائم گزار لیا تصوف میں، اور بہت زیادہ وقت اس میں گزر رہا ہے، آپ لوگوں کی تربیت کا وقت ہے۔ سالک پر بہت بڑا مرحلہ وسوسے کا ہوتا ہے، بس دوسرا نہیں ہوتا۔ اور اس سے بڑا مرحلہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تصوف کے امام ہیں، کہتے ہیں تمہیں شیخ کے عیب ظاہر کیے جائیں گے تم پر۔ کیا؟ شیخ کے عیب تمہیں بتا دیے جائیں گے، لیکن وہ عیب نہیں ہوں گے، وہ شیطان کے نورانی جال ہوگا۔ اس ٹائم اگر تم اس منزل سے گزر گئے تو کمال نسبت پر پہنچ جاؤ گے، اگر اس منزل سے نہ گزر پائے، اس میں روک گئے، تو تمہیں کبھی کسی شیخ سے نسبت نہیں مل سکتی۔ خلافت 2 قسم کی ہے، ایک خلافت تربیت دے کر دی جاتی ہے، ایک خلافت ڈائریکٹ دی جاتی ہے۔ کیوں دی جاتی ہے؟ کہ یہ خلافت کی لاج رکھے، گناہ چھوڑ دے۔ کیا کرے؟ خلافت کی لاج رکھے اور گناہ چھوڑ دے۔ اور ایک یہ ہوتا ہے سالک کو شیخ تیار کرتا ہے، مرید کو تیار کرتا ہے، اس کے نفس پر ضربے لگواتا ہے، اس کے قلب پر ضربے لگواتا ہے، پھر اس کو خلافت دیتا ہے۔ تو وہ بنا کر دیتا ہے، وہ شیخ بھی کامل، لیکن جو ڈائریکٹ خلافت دیتا ہے نا، اس شیخ سے زیادہ کامل کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ پھر نظر میں رکھتا ہے، وہ پھر توجہ میں رکھتا ہے، اپنی توجہات میں رکھتا ہے، اپنے سالکین کو، اپنے مریدین کو، کیونکہ جب وہ بدنامی کرے گا تو شیخ کے پیچھے بات جائے گی نا، کہ استاد کو ٹارگٹ کیا جائے گا نا، اس کے سلسلے کو ٹارگٹ کیا جائے گا نا۔ تو یہی وجوہات ہوتی ہیں۔ خلافت کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ خلافت اس طریقوں سے ہوتی ہے۔
میں نے شروع میں بات کی محبت کی، تو محبت کس سے کرنی ہے؟ اونچا کس سے کرنی ہے؟ اور کسی سے نہیں کرنی۔ اگر دلوں میں جس کی محبت ہے نکال دو، کاروبار کی نکال لو، دکان کی نکال لو، دکان سے رزق نہیں چلتا، دکان سے رزق نہیں چلتا، کاروبار سے رزق نہیں چلتا، اللہ کی محض توفیق سے رزق چلتا ہے۔ تو ایک ہی دعا کیا کرو۔ میری دعا کا معمول جو ہے، جو میں نے بہت بڑے ہمارے کراچی کے مفتی اعظم صاحب ہیں، ان سے میں نے دعا کا ایک طریقہ مجھے بتایا تھا، میں نے پوچھا تھا ان سے، انہیں مجھے کہا بیٹا آپ ایسے دعا کیا کرو، وہ یا اللہ، اور ہمارے حضرت بھی یہی دعا فرماتے ہیں کہ تو کسی اور کو دے سکتا ہے، فنا کو دے سکتا ہے، تو مجھے بھی دے سکتا ہے، تو مجھے بھی دے دے۔ جملہ، تو اس کو دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ کسی کو گاڑیاں چاہیے، کسی کو بنگلے چاہیے، جو چاہے اللہ سے مانگو، مخلوق سے مت مانگنا۔ اللہ سے مانگی ہوئی دنیا بری نہیں ہوتی، لیکن مخلوق سے مانگی ہوئی دنیا ذلت کا سبب ہوتی ہے، رسوائی کا سبب ہوتی ہے، دوسری بات نہیں ہوتی۔ تو محبتیں دل میں اللہ کے لیے رکھو، مخلوق سے بھی محبت رکھتے ہو محض اللہ کے لیے رکھنا، لالچ کے لیے مت رکھنا، کسی اور مقاصد کے لیے مت رکھنا، کسی غرض کے لیے مت رکھنا۔ تو اللہ رب العالمین دل کو معطر کرے گا، آپ لوگوں کے دل کو منور کرے گا اپنی یاد سے۔ رات کے کچھ لمحے میں بیٹھ جایا کرو، اللہ رب العالمین کی محبت کا طریقہ بتاتا ہوں، کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی محبت دل پر قابض ہوگی۔ بیٹھ جایا کرو، نعمتوں کا اظہار کرو، اپنے پچھلی زندگی پر بھی اظہار کرو۔ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کسی سے پیسے مانگتے تھے، کوئی آپ کو پیسے نہیں دیتا تھا، آپ کے والد آپ کو پیسے نہیں دیتے، ایک لیمیٹڈ پاکٹ منی آپ کو ملتی تھی۔ ابھی دیکھو، جو دل چاہے لینا چاہو، جو دل میں آئے وہ لے سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کی ایک توفیق ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر کس طریقے سے ادا کرو گے کہ اس نعمتوں پر غور کرو، سوچ کرو، فکر کرو، تو انشاءاللہ اللہ کی محبت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین بہت محبت کرتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں، ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا، جو سنا، اللہ اس پر سب سے پہلے مجھے، پھر آپ لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔ اللہ عزت ورکڑ تصوف کی لاسانی، پھر عثمان حنفی زمونگا، پھر عثمان حنفی ہو، پھر عثمان حنفی زمونگا۔